ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ آج ہمارا شو بہت زیادہ لائیولی ہو رہا ہے کیونکہ ہم بات یوتھ کی کر رہے ہیں، یوتھ کے اس ووٹ کی کر رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی لگتا ہے کہ پی ایم ایل نون اور پی 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 کی ناک کے نیچے سے لے جائے گا، یا پھر یہ وہ ووٹ ہے جو کہ نہ پی 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 اور نہ پی ایم ایل نون کو پڑتا آیا ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کو پہلی دفعہ سیاست میں انگیج کیا جا رہا ہے، پہلی دفعہ شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کا بھی کوئی رول ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے ووٹرز ایج جو ہے وہ 18 ہمیشہ سے نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ ایک بہت امپورٹنٹ بریکٹ ہے اور بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی اس ایج بریکٹ میں آتی ہے۔ زعیم قادری صاحب ہمیں ایڈریس کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ پی ایم ایل نون کا کیا موقف ہے 18 سے 25 سال کے ووٹر کے لیے۔ انہوں نے کہا انہیں تعلیم پہ توجہ دینی چاہیے اور بہت زیادہ سیاسی عمل میں بہت زیادہ نہیں، میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ سیاست میں وقت خراب نہیں کرنا چاہیے۔ آپ یو ٹرائنگ ٹو پٹ یور ورڈز ان مائی ماؤتھ۔ نو، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان کو کم از کم ان کو اپنے علاقے میں، اپنے ارینا میں، اپنے کالج یونیورسٹی میں اس سوشل اپ لفٹ کے لیے کام کرنا چاہیے جو آج اس ملک کی گراوٹ کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ دیکھیں، آپ اور میں جب سیاست میں آئے بھی تو ہم لوگ یقیناً ہم نے بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی یونیورسٹیز لیول پہ، اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک لمبا سفر طے کیا ڈکٹیٹرشپس کے مقابلے میں۔ عرض صرف یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو فلی انوالو کرتے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے افکار، آپ کی سوچ جو ہے اس کو فی الفور امپلیمنٹ کر دیا جائے، جبکہ کسی جمہوری معاشرے میں صرف آپ کی رائے مقدم نہیں ہوتی۔ تو جب آپ اس کم عمری میں ہوتے ہیں آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے، اگلے کی رائے کو وہ اہمیت نہیں دے پاتے جو آپ ذرا بڑی عمر میں میچور ہو کے کر پاتے ہیں۔ تو سر آپ تو کہہ رہے ہیں ان کو ووٹنگ کا رائٹ ہی نہیں ہونا چاہیے، وہ اہل ہی نہیں ہے ووٹ کے لیے، آپ کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں پھر کیا؟ یہ مس مری ریسپونڈ کرنا چاہ رہی ہے، مس مری ریسپونڈ کر جی بولیے۔ putting your words in my mouth. You are once again putting your words in my mouth. اچھا مس مری صاحب آپ بتائیں آپ کے خیال سے قادری صاحب نے کیا کہا؟ آپ ان کو موقع دیں، میں خیر آپ ان کو موقع دیں کہ وہ سوشل اپ لفٹ کے لیے کام کریں، وہ سوشل اپ لفٹ کے لیے کام کریں، وہ آئیں اور اس ملک کے خان صاحب نے تو پہلے سوشل اپ لفٹ کے لیے کام کیا، اکنامک مورل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں، اپنا ووٹ صحیح آدمی کو دیں۔ صرف یہ پن پوائنٹ کر لیں کہ جو آدمی اس الیکشن میں کھڑا ہوا ہے اس کا تقابل کریں دوسرے لوگوں سے، اور جو سب سے بہتر آدمی ہے جا کے اپنی تعلیم، اپنی پڑھائی لکھائی، اپنی نالج کے مطابق بہترین آدمی کو ووٹ دے دیں، اور اس کے بعد ان افکار کا جن کے وہ پیروکار ہیں ان کو پروموٹ کریں لوگوں میں جا کے، تاکہ وہ ایک قوم پوری اس پہ کنونس ہو سکے۔ تو اب میں اگر یہ کہوں کہ صرف میری بات ہی مانی جائے تو دیٹ از ناٹ پاسبل میرے بھائی۔ اب صرف 18 سے 25 سال کے بچے کی بات کو تو میں اس ملک میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتا، اور لوگ بھی ہیں دنیا کے، اس کا بھی تو شہر ہے نا ووٹنگ میں۔ 18 سے 25 سال کا آدمی ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے، بچہ نہیں ہوتا، ایڈلٹ ہوتا ہے، اور اس کو خیال اگر آپ سمجھتے ہیں ووٹنگ کا رائٹ ہے، پاور نہیں ہے۔ مجھ آپ نے ایک ہی اچھی پورے پروگرام میں بات کی ہے۔ اچھا جی آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ حیدر، میں ان کی بات کو رسپونڈ نہیں کروں گی، میں اپنا ویو پوائنٹ دوں گی۔ آپ نے پہلے بھی مجھ سے یہ سوال کیا تھا، دیکھیں یوتھ کے حوالے سے، ینگ لوگوں کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، اور آپ نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی نے ان پر کبھی نہ اس ایریا کو دیکھا، یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے۔ گو کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کافی معلومات رکھتے ہیں، لیکن یہ معلومات بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب 1967 میں آغاز کیا پارٹی کا تو مختلف جو فیکشنز تھے ان پر انہوں نے کام کیا، خواتین کی ونگ اتنی سٹرونگ بنائی گئی، یوتھ ونگ ہماری بڑی سٹرونگ ہے، اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہماری بڑی سٹرونگ ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اور یہ چیز جو آج آپ فیل کر رہے ہیں، جو بالخصوص آپ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی ہے کہ آپ کیا میسج کی بات کریں، دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ یہ ملک تمام لوگوں کا ہے، بالخصوص ان نوجوانوں کا، ان بچیوں کا، ان بچوں کا جنہیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ مستقبل ہے پاکستان کا، یہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم۔ تو آپ مستقبل کو کیا دے سکتے ہیں؟ مستقبل اپنی راہیں ڈھونڈتا ہے اور ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، ان کو دینا نہیں ہے، انہوں نے خود فیل کرنی ہے اپنی ذمہ داری۔ دیکھیں یہ جو ایک ایسا ماحول کریٹ کریں، ایسی پالیسیز لائیں، ایسے نظام بنائیں کہ ان کو ان کی ڈریمز جو ہیں وہ فلفل ہو سکیں۔ آپ بھی کہہ رہی ہیں ان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے؟ میں نے نہیں کہا معیز، لیٹ می فنش۔ دینا چاہیے تو میں نے نہیں کہا، پلیز آپ غلط بات نہیں کریں۔ Sitting there with the mic doesn't mean that you can say whatever you want to say. I've not even finished my answer. Please let me finish my answer. And you should not be putting your words in my mouth or anybody else's mouth. میں نے یہ کہا ہے
میں نے یہ جی پہلے you let your anchor speak as a guest first. دیکھیں this is not the way. Let me finish what I'm saying. بھائی دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو اب آج کل فیشن بن گیا ہے ٹی وی چینلز کو بھی آپ کھولے مارننگ شوز میں جی آپ کو جوڑا دے رہے ہیں جی آپ کو فلانا دے رہے ہیں یا پتہ نہیں کون سا ایڈ جنکیز بنا دیا اپنے لوگوں کو. You have to let people contribute. ایک چیز سے میں اگری کروں گی قادری صاحب کی کہ معاشرے میں آپ کو ایجوکیشن ہو اویئرنیس ہو یہ پورے معاشرے میں ہونی چاہیے. ہمارے دین میں بھی ہے کہ آپ کے حکمران اسی معاشرے سے آتے ہیں. پڑھا لکھا معاشرہ ہوگا پڑھے لکھے لوگ سامنے آئیں گے تو دس از امپورٹنٹ. ایک پڑھا لکھا مشرف چاہتا تھا کہ ایک پارلیمنٹ پڑھی لکھی کھڑی کر دو اس سے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. دیکھیے جہاں تک ووٹنگ ایج کی بات ہے میں مانتی ہوں یہ ایز این میں کہتی ہوں 18 سال کی ایج میں جب ایک بچہ ووٹ کر سکتا ہے تو میرے لیے تو وہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے. ویسے تو 24 ہے میرا. اگر وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے نہیں ایج تو اب نہیں ہے 18 لیکن اگر وہ یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ میرے لیے if this is the right candidate or this is the right candidate تو وہ خود کیوں نہیں رائٹ کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے. دس از مائی اون بلیف. یہ میری انڈیویجول بلیف ہے. لیکن جو لیگل ایج آف ووٹنگ ہے 18 میں ہر بچے کو ووٹ کرنا چاہیے. ہر بچے کو اپنا یہ رائٹ یوز کرنا چاہیے اور وہ بچہ واقعی نہیں ہے وہ این ایڈلٹ ہے. مجھے لگ رہا ہے ایک چیز میرے گھر میں تو 10 سال کی عمر میں بھی لوگ کہتے ہیں وی آر این ایڈلٹ پلیز ہم بچے نہیں. اور ہر گھر میں یہ ہے. نہیں اب یہ بڑھتا جا رہا ہے. اچھا دیکھیں ایک بات مجھے ذرا پلیز ایڈریس آپ دونوں کریں. اور سیاست میں وقت قاضی صاحب نے کہا یا نہ کہا بٹ آئی تھنک ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو کنٹریبیوٹ. پالیٹکس از سروس. جہاں آپ سروس کا لفظ لاتے ہیں یو کین کنٹریبیوٹ ایٹ آل لیولس. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ پالیٹکس نہ کریں آپ کمیونٹی کو سروس کریں. اف یو وانٹ ٹو سرو دیکھیے پالیٹکس واٹ از پالیٹکس وی آر چینجنگ دی ڈیفینیشن آف پالیٹکس ڈے بائی ڈے. بہترین آدمی سلیکٹ کریں اس کو ووٹ دیں. اچھا زین صاحب ایک بات سن لیں پھر آپ کے پاس ہی میں آ رہا ہوں. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اس کی یوتھ ہے نا وہ اگین میں کہوں گا کہ وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ عمران خان سے محبت کرتی ہے. نہیں دیکھیں آج کل کی جو یوتھ ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی عمران خان سے محبت کرتی ہے. آج کل کی یوتھ میں جو ابھی لیول آف کانفیڈنس ہے نا یہ بات سمجھیں نہیں لیکن میری ریڈنگ یہ ہے کہ ان کا مین پرپس عمران خان سے محبت نہیں ہے. ان کا مین ایشو عمران خان نہیں ہے. ان کا مین ایشو یہ ہے کہ وہ پریزنٹ نظام میں اپنا فیوچر پراسپرس نہیں دیکھ رہے. وہ اس وقت کے جو آپ کے نظام اور جو ایک سٹیٹ کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے جو ان کی پروگریس کا راستہ بنا ہوا ہے جو اداروں میں کرپشن کا حال ہے وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے چینج مانگ رہے ہیں. عمران خان کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ کو 200 سال فار دی پروسیس آف ایوولوشن. آج بھی امریکہ جائیں تو لوگ کہتے ہیں we are still working on this evolution, we still want a change. اوباما نے یہی تو کہا نا hope change, hope change. تو دیکھیں نا یہ 200 سال بعد بھی کہہ رہا ہے. امریکہ کا ایک جو کینڈیڈیٹ پریزیڈنشل الیکشن میں کھڑا ہوا ہے ہماری جمہوریت کو چلنے نہیں دیا جاتا تو ایک نیا نعرہ شروع ہو جاتا ہے چینج. اور وہ چینج تب چاہیے ہوتا ہے اس شخص کو جب جمہوریت پنپ رہی ہوتی ہے جب جمہوریت ہوتی ہے ملک میں. یہ عمران خان صاحب تب کہاں تھے جب مشرف بیٹھا تھا تب کیوں نہیں زیادہ اتنے ووکل ہوئے اس کے ساتھ تھے. زعیم صاحب مجھے ایک بات سمجھائیں کہ عمران خان 16 سال سے وہی باتیں کر رہا ہے آج اسے اتنی اہمیت کیوں مل رہی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں بات صرف یہ ہے کہ دیکھیں بات آپ نے جو کی نا یوتھ کی اہمیت کا پتہ آپ کو الیکشن میں چلتا ہے. This is not the right time. ہاں بالکل. اور وہ فرسٹریٹڈ اس لیے ہے کہ وہ آج یہ سوچ رہی ہے کہ ہمارا فیوچر کیا ہے اس ملک میں ویزاوی دیئر فائنینشیل ڈیولپمنٹ دیئر جاب اپرچونٹیز دیئر موونگ اہیڈ. آئی تھنک دیر ہیز بین اے گلف اینڈ لیپس. اس لیپس کے ذمہ دار یقیناً اس ملک کے پولیٹیکوز ہیں پچھلے 20-25 سال کے. لیکن اس میں حکمرانی کس کی رہی؟ کیا اس میں صرف سیاستدانوں کی حکمرانی رہی یا اس ملک کی ملٹری انٹیلیجنسیا اور اسٹیبلشمنٹ کی حکمرانی رہی؟ اور جب سیاستدانوں کی حکمرانی بھی رہی اس ادوار میں بھی ملٹری انٹیلیجنسیا نے ان کو اس طرح باندھ کے رکھا کہ وہ پیس پروسیس چلائیں تو یہ کارگل پہ چڑھ دوڑیں, وہ کشمیر ایشو کو سالو کرنے جائیں تو یہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے پورے پاکستان میں اینٹیں مروا دیں ایمبیسڈرز کو. عرض یہ میرے بھائی کہ ان کو یہ سمجھانا ہے, ان کو وہ ابھی ان کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے نا, ان کو یہ سمجھانا ہے کہ نظام کی درستگی کی بات جو آپ کر رہے ہیں اس میں آئے بغیر, اس میں انڈلج ہوئے بغیر
جب تک وہ خود اس میں پارٹ اینڈ پارسل نہیں بنیں گے اور آ کے ہم لوگوں کو درست نہیں کریں گے, یہ نظام درست نہیں ہوگا. اور دوسری بات کہ جب تک وہ لوگ, میں نے جو یوتھ ہے اس ملک کا, وہ آپ تو کہہ رہے ہیں وہ پالیٹکس میں آئے نہیں, پھر آپ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو آگے درست کریں. یہ میں نے کب کہا کہ وہ پالیٹکس میں نہ آئے؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ فلانتھرپی پہلے کریں, سروس پہلے کریں, اپنے حلقے میں رہتے ہوئے جو مسائل ہیں وہ سروس کریں, تو پالیٹکس میں ہی کریں گے نا, ایسے اس کے علاوہ کیسے کریں گے؟ نہیں, پالیٹکس میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ پالیٹکس نہ کریں کہ وہ آ کے پہلے دیکھیں کہ کس آدمی میں کیپیبلٹی ہے, کون ان کے پروگرام کو لے کے چل رہا ہے. جب تک وہ یہ نہیں سمجھیں گے اور وہ دیکھیں گے نہیں کہ پروسیجرز کیا ہیں, وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے. اور آپ جو بے نظیر بھٹو صاحب ہے, لیکن زعیم صاحب ایک بات آپ سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ دیکھیں یہ آپ کو میں آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی بھائی. جی ہاں, یہ بھی فرق تھا خیر. نہیں, ان کے 4 بچوں میں سے ایک ایسی بچی تھی وہ بھی بات صحیح ہے, لیکن سر دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایم کیو ایم کی ریلی جو اسی دن ہوئی, آپ اسی طرح کے تھے, وہ نہیں بچے بیچارے, تو اس میں کسی کا تو کوئی قصور نہیں ہے. زعیم صاحب ایک میرا ایگزامپل سن لیں, اس کے بعد مجھے ایکسپلین کریں فینومینا یہ ہے یا نہیں ہے. ایم کیو ایم کی ریلی, مس مری آپ بھی اگر یہ دیکھیں, ایم کیو ایم کی بھی ریلی اسی دن ہوئی, وہ بھی بہت بڑی ریلی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہاں بھی بہت لوگ تھے, لیکن فرق صاف ظاہر تھا کہ وائبرنس, ہوپ, انرجی, یوتھ, اور جو ایک مطلب ہٹ کے جو جلسہ تھا وہ خان صاحب ہی کا تھا. ایم کیو ایم کا جس طرح ہوتے ہیں کامیاب جلسے, وہ بھی ایک کامیاب جلسہ تھا, لیکن وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. زرداری صاحب کی شہزاد روئے اور سٹرنگز آئیں تو میری بچی بھی کہے کہ مامی I have to go, she will not get. تو آپ کے خیال سے محض یہ سٹرنگز کی بات ہے؟ اچھا, مس مری تو کہہ رہی ہیں محض سٹرنگز. اور my daughter is a fan of شہزاد روئے, he's a good singer. I mean I would disagree to this. I would disagree to this. Let's not put it in this podium. I agree. دیکھیں لوگ گئے ہیں, پر آپ اس کو کمپیریزن کریں, آپ کو ایک اپنی جس طرح کہتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق ڈال لیا. کیا سارے 18 اور 25 سال کے درمیان لوگ تھے وہاں؟ میں تو یہ کہہ رہی ہوں. نہیں سب, وہ تو میرے خیال سے شہزاد روئے بھی نہیں ہے 25 سال کا. 1 سیکنڈ قاضی صاحب, آپ نے سوال کیا ہے. سر دیکھیں 1 سیکنڈ, بڑی عمر کے لوگ بھی تھے, بوڑھے بھی تھے. قاضی صاحب سنیے سر, 18 سے 25 سال کی اکثریت تھی وہاں پہ, ان کے جو کراؤڈ تھا اس میں اکثریت 18 سے 25 سال بڑی عمر کے بھی تھے, بڑی عمر کے بھی لوگ تھے, لیکن ایک پورا سیکشن تھا یوتھ سے بھرا ہوا, اس کی ڈرائیو جو ہے وہ یوتھ کی تھی. آپ نمبرز ماننا شروع ہو گئے, یہ کمپٹیشن ماننا بند ہو گئے. یہ آپ کا دل کر رہا ہے کہ اس طرح کر لیں, تو میں آپ کی بات نہیں مان سکتا. I'm sorry, I disagree. آپ کے خیال میں یوتھ زیادہ نہیں تھے ان کے جلسے میں؟ جی بالکل نہیں تھا, پورے سب جگہ سے all classes of people were there. ہیں جی, آپ کو پھر اور مسئلہ ہونا چاہیے. یوتھ تو آپ ویسے ہی کہتے ہیں سیاست نہیں کرنی چاہیے, تو اگر نوجوان نہیں تھے اور لاکھ سے زیادہ لوگ تھے, آپ کو 2 لاکھ مان رہے ہیں, تو بڑی پرابلم ہے. 2 لاکھ پی ایم این کا ووٹر وہاں کھڑا تھا بھائی. تو کیا ہوا اگر 1.25 کروڑ میں سے 2 لاکھ آدمی چلا بھی گیا تو 1 کروڑ 2.5 لاکھ کی لاہور کی بات ہے. پورے پاکستان سے لوگ بلائے تھے انہوں نے, پورے پاکستان سے لوگ بلائے تھے بھائی. اچھا, آپ 2 لاکھ کا جلسہ کب کر رہے ہیں؟ گفتگو کر کے کیا ثابت 2 لاکھ کا ہوگا جلسہ, ابھی جو آپ کا ہونے والا ہے. آپ سارے مل کے زور لگا لیں, وہ خود ہی ایکسپوز ہو جائے گا, سب کو پتہ لگ جائے گا وہ کدھر سے آیا ہے. اچھا, آخری سوال ہے قاضی صاحب, جانا ہے دونوں سے آخری سوال ہے, مل کے زور سارے دونوں سے سر آخری سوال ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عمران خان اگلے الیکشن میں کتنی سیٹیں جیتے گا آپ کے خیال سے؟ رف آئیڈیا, رف ایسٹیمیٹ. میں تو جوتشی نہیں ہوں, میں تو جوتشی نہیں ہوں. سیاسی اندازہ تو آپ دے سکتے ہیں نا, آپ ایک اینالسٹ تو ہیں. نہیں, میں نہیں دے سکتا. آپ بتائیں, آپ کو کوئی اندازہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں, مجھے کوئی آپ بات کر لیں, آپ کر لیں قاضی صاحب, پوری بات کر لیں. کر لی انہوں نے. جی کر لیجیے, بس کر لی. جی, آپ کے خیال سے کتنی سیٹیں آپ نے پہلی انہیں ایور ریڈی بول دیا تھا شروع میں, تو پھر آپ مجھے تو موقع ہی کم دیا. قادری صاحب یہ آپ کا شو تھا, آپ نے کہا نہیں, یہ تو آپ نے عمران خان شو بنا دیا ہے. نہیں, لیکن عمران خان جو آپ کو افیکٹ کرتا ہے, یہ بات کرتا ہے نہیں کرتا. اگر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہا ہے, پولیٹیکل پارٹی میں ہے, جلسہ کرتا ہے, میں تو کہتی ہوں کہ دس از, میں نے شروع میں بھی آپ سے کہا کہ اسی ورائٹی کے لیے جمہوریت ضروری ہے, کہ you need more people in politics, you need, ویسے جہاں تک پریڈکشن کی بات ہے, میں تو یہ کہتی ہوں کہ I would have been
हैप्पी कि अगर इमरान खान अपनी एक्सपीरियंस, जो उनका एक्सपीरियंस स्पोर्ट्स का है, वो कुछ हमारे लिए उस तरीके से कोई करिश्मा लाते, ये करिश्मा भी तो जरूरी है। नेल्सन मंडेला ने नहीं किया था। स्टूडियो में हमारे साथ थे शाजिया मरी, कराची स्टूडियोज में थी। हमने कोशिश की कि बात करें कि जो यूथ का वोट है वो पीटीआई की तरफ जाएगा कि या फिर पीएमएल नून और पीपीपी के पास भी कोई सेल्स पिच, कोई आइडियाज़ हैं कि उन्हें अपनी तरफ वो जो है राग़िब कर सकें। और हमने ये भी बात की कि क्या खान साहब जो हैं उनकी जो एक नई जलसे के बाद एक अहमियत बनी है वो इम्पैक्ट कर सकती है पीपल्स पार्टी या पीएमएल नून को या नहीं। आप अपनी राय इस पर दे सकते हैं agenda360@cnbcpakistan.com और फेसबुक पे आप हमारा ये शो अगर आपने मिस कर दिया हो ये भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते के रोज़ 10:02 पर फिर मुलाकात होगी।